بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 399 ہے اور آج سورۃ النساء کی 3 آیتوں کی تلاوت و تشریح جائے گی۔ آیت نمبر 71 تا 73۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذوا حذرکم، تم لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا، پھر تم نکلو، ثبات، گروہ گروہ، او انفروا جمیعا، یا تم نکلو اکٹھے، وَإِنَّ مِنکم، اور بلا شبہ تم میں سے بعد، لمن لیبطئن، البتہ وہ ہے یقیناً دیر کرتا ہے نکلنے میں، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ، پھر اگر تمہیں پہنچے کوئی مصیبت، قال، تو وہ کہتا ہے، قد انعم اللہ علی، تحقیق اللہ نے انعام کیا مجھ پر، اذ لم اکم معہم شہیدا، جبکہ نہیں تھا میں ان کے ساتھ حاضر، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور البتہ اگر پہنچے تمہیں، فضل من اللہ، اللہ کا فضل، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، گویا کہ نہ تھی تمہارے درمیان اور اس کے درمیان کوئی دوستی، یا لیتنی، کاش کہ میں میں ہوتا، معہم، ان کے ساتھ، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو حاصل کر لیتا میں کامیابی بہت بڑی۔ ترجمہ یوں ہے، مومنوں، جہاد کے لیے ہتھیار لے لیا کرو، جب پھر یا تو جماعت ہو کر نکلا کرو یا سب اکٹھے کوچ کیا کرو، اور تم میں کوئی ایسا بھی ہے کہ خواہ مخواہ دیر لگاتا ہے اور پیچھے رہ جاتا ہے، پھر اگر تم پر کوئی مصیبت پڑ جائے تو کہتا ہے کہ اللہ نے مجھ پر بڑی مہربانی کی کہ میں ان میں موجود نہ تھا، اور اگر اللہ تم پر فضل کرے تو اس طرح کہ گویا تم میں اس میں دوستی تھی ہی نہیں، افسوس کرتا اور کہتا ہے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو مقصد عظیم حاصل ہو جاتا۔ ان 3 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، دشمن سے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو۔ دوسری بات، پھر الگ الگ دستوں کی شکل میں جہاد کے لیے نکلو یا سب لوگ اکٹھے ہو کر نکلو۔ تیسری بات، یقیناً تم میں کوئی ایسا بھی ضرور ہوگا جو جہاد میں جانے سے سستی دکھائے گا۔ چوتھی بات، پھر جہاد کے دوران تم پر کوئی مصیبت آ جائے تو وہ کہے گا کہ اللہ نے مجھ پر بڑا انعام کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ موجود نہیں تھا۔ پانچویں بات، اگر اللہ کی طرف سے کوئی فضل، فتح اور مال غنیمت کی صورت میں تمہاری ہاتھ آ جائے تو وہ کہے گا گویا تمہاری اور اس کے درمیان کبھی کوئی دوستی تھی ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تو بہت کچھ میرے بھی ہاتھ لگ جاتا۔ بزرگان محترم، اس آیت میں مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ دشمنوں کی جانب سے ہمیشہ چوکنے رہنا چاہیے اور دفاع کے لیے ہتھیار بھی ساتھ رکھنا چاہیے تیار۔ ایمان والوں کو خذوا حذرکم کے ذریعے بتلایا گیا کہ دشمن کے مقابلے کے وقت اپنے بچاؤ کا سامان ساتھ رکھو،
ایسا نہیں کہ یوں ہی خالی ہاتھ نکل جاؤ اور مقابلے کا وقت آ جائے تو بغلیں جھانکنے لگو۔ یہ دنیا دارالاسباب ہے۔ اللہ پر توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دشمن سے مقابلے کے وقت ہتھیار سے غافل رہو۔ توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو اختیار رکھتے ہوئے نظر اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھو۔ دوسری بات یہ کہی گئی کہ جب جنگ کے لیے نکلنے کا وقت آ جائے تو موقع کے مطابق نکل کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں اپنی سہولت، اپنی مرضی اور اپنا مفاد پیش نظر نہ رہے، بلکہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جب بھی تقاضا ہو نکل جاؤ۔ جہاں چھوٹی جماعتوں سے ضرورت پڑتی پوری ہوتی ہو وہاں چھوٹی جماعتیں چلی جائیں، اور جہاں بڑی جماعتوں کی ضرورت ہو وہاں بڑی جماعتیں چلی جائیں۔ ان دو ہدایتوں کے بعد منافقوں کے بارے میں اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ چونکہ منافق مسلمانوں کے ساتھ مل جل کر رہتے ہیں، اس لیے اس بات کا دھیان رکھو کہ تم میں بعض وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے جہاد میں جانے کی بات آتی ہے تو اندر سے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان پر جہاد میں جانا بہت دشوار اور بوجھ محسوس ہوتا ہے، اس لیے وہ دل کے شوق کے ساتھ شرکت نہیں کرتے بلکہ دل کی تنگی کے ساتھ بددلی سے جہاد میں نکلتے ہیں۔ چوتھی حقیقت یہ بیان کی گئی کہ ان کے دل کے اندر اسلام اور مسلمانوں سے نفرت اور دشمنی کی وجہ سے ان کی زبانوں سے کچھ اس طرح کی باتیں نکلتی ہیں۔ جب مسلمانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو یہ منافق کہتے ہیں کہ اچھا ہی ہوا کہ اللہ نے مجھے گھر میں بیٹھنے کے انعام سے نوازا اور میں ان لوگوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوا۔ اور جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل نصیب ہو جاتا ہے، مسلمانوں کو فتح اور کامرانی مل جاتی ہے، مال غنیمت بھی حاصل ہو جاتا ہے، تو اب ان کی زبانوں کے بول بالکل بدل جاتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ ہائے ہائے کیا ہی اچھا ہوتا جو میں بھی ان مسلمانوں کے ساتھ ہوتا اور مجھے بھی بڑی کامیابی حاصل ہو جاتی اور مجھے بھی مال مل جاتا، اور کفے افسوس ملتے ہوئے کہتے ہیں کہ کاش ہم بھی ساتھ ہوتے تو ہم کو بھی کچھ مل جاتا۔ گویا ان منافقوں کا تعلق دین اسلام سے کچھ بھی نہیں بلکہ صرف اور صرف مال و دولت سے ان کا تعلق۔ رب ذوالجلال اس قسم کے نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔